بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کے پاس۔ ڈاکٹر صاحب کیسے مزاج ہیں؟ الحمدللہ خیر وفیت۔ ڈاکٹر صاحب، ایک سوال ہے جو کہ ہمیں اکثر سننے کو ملتا ہے، کیا یہ درست ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بغض علی کی وجہ سے کے سبب تلبیہ پڑھنا چھوڑ دیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، یہ وہی آپ کہہ لیں کہ الزامات ہیں جو مرزا صاحب نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس میں ایک میجر جو ان کی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ خلافت سے جو ملوکیت آئی ہے تو خلافت میں تو سنت جاری تھی، تو ملوکیت میں آ کے بدعات رائج ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یہ بیسیکلی انہوں نے مقدمہ بنایا، اور پھر اس میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ معاذ بدتی تھے اور یہ بدعات انہوں نے رائج کی۔ تو اب وہ مختلف روایات آ رہی ہیں جن پہ ہم تبصرہ کر رہے ہیں کہ جن کو وہ بدعت ثابت کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ بدعت نہیں ہوتی، ان کی ایک اجتہادی رائے ہوتی ہے یا نص کا ایک فہم ہوتا ہے، انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی حدیث کی یا قرآن کی کسی آیت کی، جو اس میں دوسرے اصحاب بھی ان کے ساتھ شریک ہوتے ہیں، اور جب آپ اس پہ بحث کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو بڑی گہری بات ہے، اختلاف رکھنا تو علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، بہت سی روایتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ضعیف ہوتی ہیں، ساقط الاعتبار روایتیں ہوتی ہیں، وہ لے آتے ہیں یہ ثابت کرنے کے لیے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے سنت کے مقابلے میں جو ہے وہ بدعات کو رواج دیا۔ تو گویا نظام خلافت وہ ہوتا ہے جو سنت کے اوپر قائم ہو، اور ملوکیت وہ ہوتی ہے جو بدعات پہ قائم ہو۔ ٹھیک ہے، حالانکہ بالکل ایک فضول سی بیکار سی بات انہوں نے پیدا کر دی۔ تو ابھی ہم آگے چلیں گے اور بہت سی روایتیں انشاءاللہ سے آئیں گی جس میں ہم دیکھیں گے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو بہت آگے تھے، ان کے نیچے آنے والے جو بنو امیہ کے حکمران تھے وہ سنت سے کس قدر محبت کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو وہ صحیح روایتیں آئیں گی انشاءاللہ سے۔ اچھا، اب یہ ایک روایت ہے سنن نسائی کی، اس کو علامہ البانی نے صحیح الاسناد کا، صحیح نہیں کا، صحیح الاسناد کا، اور دونوں میں فرق ہم شروع میں ایک ایپیسوڈ بیان کر چکے ہیں کہ صحیح بیسیکلی وہ روایت ہوتی ہے کہ جس میں تمام جو شرائط ہیں، صحیح کی 5 شرائط ہوتی ہیں کسی روایت کے صحیح ہونے کی، اتھینٹک ہونے کی، وہ پوری ہو رہی ہوں، اور صحیح الاسناد وہ ہوتی ہے کہ جس میں 5 میں سے 3 شرطیں پوری، پہلی 3 جن کا تعلق سند سے ہے۔ اچھا خیر، بہرحال یہ روایت یہ ہے کہ حضرت سعید بن جبیر یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس جو ہے، میں ان کے ساتھ میدان عرفات میں تھا رضی اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ لوگ تلبیہ نہیں پڑھ رہے، یعنی حج کے موقع پہ جو کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، تو وہ آواز نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ لوگ، سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ لوگ جو ہے وہ امیر معاویہ سے ڈرتے ہیں رضی اللہ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اپنے خیمے سے نکلے اور بلند آواز سے کہا لبیک اللہم لبیک، اور پھر ساتھ میں یہ کہا کہ تعجب ہے، لوگوں نے حضرت علی سے بغض رکھنے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، یہ اب روایت ہے۔ اب ہم اس روایت میں دیکھیں، ایک راوی ہے خالد بن مخلد۔ خالد بن مخلد، ہاں، یہ روایت کی سند میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ یہ کون سی کتاب میں دوبارہ بتا دیجیے؟ سنن نسائی میں۔ نسائی میں، ٹھیک ہے، سنن نسائی میں خالد بن مخلد راوی ہے، بنیادی جو راوی ہے۔ یہ خالد بن مخلد کے بارے میں ہم نے جر و تعدیل یعنی بڑے ائمہ کے کیا اقوال ہیں، ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا، اب اس میں امام ابو داؤد جو ہے سجستانی کیا کہتے ہیں کہ جی اس راوی میں تشیع تھا، صدوق راوی ہے، صدوق ذرا عدالت کا ادنا درجہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ثقاہت کا ادنا درجہ۔ خالد بن مخلد صدوق تھا لیکن اس میں تشیع ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح احمد بن صالح جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی فیہ قلیل تشیع، اس میں کچھ تشیع موجود ہے، ٹھیک ہے، راوی ثقہ ہے لیکن اس میں تشیع موجود ہے، وہ بھی یہی بات کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم بن یعقوب کہتے ہیں کہ کان شتاما، سب وہ شتم کرنے والا تھا۔ اچھا، ٹھیک ہے، آپ بات سمجھ رہے ہیں نا، اب ہمیں اس کو ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ سب و شتم سے کیا مراد ہے، ٹھیک ہے۔ ابن حجر اسقلانی بھی کہتے ہیں کہ صدوق یتشیع، صدوق راوی ہے لیکن یہ ہے کہ یتشیع مطلب اس میں تشیع ہے، اور جس میں تشیع ہو اور وہ کوئی ایسی روایت بیان کر رہا ہو جو اس کے عقیدے کو سپورٹ کرتی ہو تو وہ روایت ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے محدثین کے اصول کے مطابق۔ جی یہی بات ہے۔ اب دیکھیں ابن سعد، ابن طبقات ابن سعد والے، بہت بڑا مقام ہے۔ اور کس نے کہا کہ اس میں سب و شتم بھی تھا؟
یہ ابراہیم بن یعقوب علامہ جوزجانی نے. یہ تو ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے. ابن سعد جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ متشیع تھا اور اپنے تشیع میں جو ہے وہ افراط کرنے والا تھا، حد سے بڑھنے والا تھا. ٹھیک ہے، یہ طبقات ابن سعد والے. غالی تھا. اچھا، اب ہمارے سامنے یہ ابن حجر اسقلانی کی کتاب ہے تقریب التہذیب. تو یہ جب اس کے بارے میں کہتے ہیں خالد بن مخلد کے بارے میں، تو یہی کہتے ہیں کہ یہ صدوق تھا اور اس میں تشیع تھا، اور اس کی کچھ روایات ایسی ہیں جو کہ منفرد ہیں، یعنی اس میں یہ منفرد ہے، مطلب اور لوگ وہ روایت نقل نہیں کر رہے. تو یہ چیز بھی اس کو تھوڑا سا چیز کو مطلب پریشان بنا دیتی ہے کہ ایک تو تشیع ہے اور دوسرا یہ کہ ایسی روایات لے کے آ رہے ہیں. اچھا، سیر اعلام النبلاء امام ذہبی کی کتاب ہے، وہ کہتے ہیں امام ابو داؤد نے کہا کہ اس میں تشیع تھا. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اس کی روایتیں منکر ہیں، خالد بن مخلد کے بارے میں منکر روایات لے کے آتا ہے. تو پھر مرزا صاحب اس کو کیوں لے کر آئے ہیں؟ اسی طرح انہوں نے یہ دیکھا نہیں؟ دیکھا تو ہوگا، ظاہری بات ہے. اب بات یہ ہے کہ کمزور ترین چیز جو آپ کو سپورٹ کرتی ہو وہ آپ اٹھا کے لے آئیں گے، وہ بابوں کے اقوالی کیوں نہ ہو. یہ تو تعصب ہے. اور مضبوط ترین چیز وہ صحیح بخاری کی روایت ہو تو آپ اس کو اڑا دیں گے اور اس کی توجیہ بھی لے کے آئیں گے کہ میں کیوں نہیں لے کے آیا، میں نے فلاں ویڈیو میں بیان کر دی، میں نے فلاں جگہ بیان کر دی تھی، یہ کر دیا. تو مضبوط ترین اپنے موقع کے خلاف جاری تو نہیں کہتے ڈاکٹر صاحب؟ نہیں ہے، یہ تو اپنا ایک پہلے سے طے شدہ ایک آپ کا عقیدہ ہے، فکر ہے، سوچ ہے، جس کو ثابت کرنے کے لیے آپ نے ایک جان ماری ہے بس. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے یہ ہمارے سامنے فتح الباری ہے، ٹھیک ہے، ابن حجر اسقلانی کی. اس میں وہ خالد بن مخلد کے بارے میں کہتے ہیں کہ علامہ اجلی نے کہا ہے کہ اس میں تشیع تھا، اور بھی مطلب لوگ آ رہے ہیں جو مطلب، اور اسی طرح سے صالح جزرہ نے کہا ہے کہ اس کے بارے میں تہمت یہی ہے کہ یہ غالی تھا تشیع میں. ٹھیک ہے. اور ابو حاتم رازی نے کہا کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن حجت نہیں پکڑی جائے گی. اور جو ہے نا پھر میں نے کہا کہ جی اس میں تشیع ہے، تو انہوں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ ایسا شیعہ تھا کہ جو اپنی شیعت کی طرف داعی نہیں تھا. چلیں وہ بات ایک علیحدہ ہو گئی کہ وہ اپنی شیعت کی طرف داعی نہیں تھا، لیکن اس کی روایت دوسری شرط یہ بھی ہے کہ اس کی روایت سے جو ہے وہ شیعت ثابت نہ ہو رہی ہو یا شیعہ عقیدہ جو ہے ثابت نہ ہو رہا. اگر وہ غالی نہیں بھی تھا، لیکن جو محدثین کا اصول ہے کہ اگر وہ کوئی ایسی روایت لے کر آتا ہے جس سے اس کے عقیدے کو سپورٹ ملتی ہے تو وہ محدثین کے اصول کے مطابق وہ روایت ضعیف ہے. اب اس میں ابو حاتم رازی کا ایک قول ہے کہ اس کی حدیث لکھی جائے گی لیکن حجت نہیں پکڑی جائے گی. امام ذہبی نے بھی یہی کہا یکتب حدیث ولا یحتج. امام نسائی نے لکھ دی، اتنی سی بات ہے. تو لکھنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، انہوں نے تو کئی موضوع روایات بھی لکھ دی ہیں. اب امام ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ میں کہا کہ شیعہ راوی ہے یاتی بغرائب و بمناکیر، منکر اور غریب روایتیں لے کر آتا ہے. تو عام طور پہ اب دیکھیں کہ محدثین کی رائے کیا ہے. کچھ نے کہا کہ غالی شیعہ ہے، کچھ نے کہا کہ جی افراط و تفرید کرنے والا ہے، کچھ نے یہ بھی کہا کہ جی شیعہ ہے اور منکر اور اجنبی کے عجیب و غریب روایتیں لے کے آتا ہے، جیسے یہ ایک روایت ہے. ٹھیک ہے. تو عام طور پہ تو محدثین کی رائے یہی ہے. تو ناقابل اعتبار راوی ہے. ہاں، بہت سافٹ آپ اگر مارجن رکھیں گے، بہت سافٹ، تو وہ یہی ہے کہ دی حدیث لکھ لیں لیکن حجت نہیں. کتابت ہے لیکن حجت نہیں بنے گی. تو دیکھیں نا، اس معنی میں علامہ البانی نے اگر اس کو صحیح الاسناد کہہ دیا تو وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن یہ حدیث جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اتھینٹک نہیں. ٹھیک ہے. مطلب دیکھیں نا، امام نسائی تو بے شمار احادیث اپنی کتاب میں لکھی ہے نا. لکھنا اور چیز ہے، جس طرح ابھی آپ کہہ رہے تھے لکھی جا سکتی ہے، لکھنا اور چیز ہے، اس سے کوئی حکم پکڑنا، کوئی حجت لینا وہ اور چیز ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی بات اگر ہم مان لیں، فرض کے علامہ البانی نے بھی اس کو صحیح نہیں کہا، صحیح الاسناد کا، آپ کی بات اگر مان لیں کہ یہ روایت صحیح ہے 2 منٹ کے لیے، حضرت عبداللہ ابن عباس اس روایت میں کیا رضی اللہ عنہ باہر نکلتے ہیں اور بلند آواز سے پکارتے ہوئے یہ کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو آزادی رائے تو ہے، آزادی رائے تو ہے، یعنی ہاں ایک حکم آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ایک حکمران کا قول یہ ہے، اور آپ کیا ہے کہ یہ جاننے کے باوجود باہر نکلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ کون ہوتا ہے روکنے والا.
تو کیسی ملوکیت تھی؟ ہمیں تو ملک سے متعلق، ملوکیت سے متعلق یہ بتایا گیا ہے کہ جی ادھر تو آپ بول نہیں سکتے، یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے. تو یہ تو خود آپ کے مقدمے کے خلاف جا رہی ہے کہ لوگ سرعام تنقید کرتے تھے، کرٹیسائز کرتے تھے ان کے اوپر، اور وہ اس چیز کو ٹالریٹ کرتے تھے، برداشت کرتے تھے. تو پھر کیسی ملوکیت تھی؟ وہی والی بات. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو ویری مچ. ناظرین، امید ہے سوال کی وضاحت بڑے ہی احسن انداز میں ڈاکٹر صاحب نے کر دی ہے. انشاءاللہ ایک نئے سوال کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.